الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں عزیز دوستو، اس سے قبل سورۃ حجرات میں جو احکام اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے دو باتوں پر گفتگو ہوئی تھی. پہلی بات گزشتہ سے پیوستہ جمعہ خطبہ میں عرض کیا تھا کہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس سے اگلے جمعہ اس آیت کا اگلا حصہ تھا کہ اگر مسلمان بھائیوں میں اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ جائے، تو فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو پھر اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. اب لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا ہے، اختلاف کیوں پیدا ہوتے ہیں اور نوبت لڑائی تک کیوں پہنچتی ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آگے 6 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم یہ چاہتی ہیں کہ میرے بندے ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جس میں سب کو سکون حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو، امن کی زندگی گزاریں، شر فساد نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو. اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے احکامات بھی دیے ہیں، اور ساتھ ہی جو وجوہات بن سکتی ہیں اختلاف کی، وہ وجوہات بھی بیان فرما دی ہیں. تو اب یہاں پر جو 6 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اگر انسان اس کی پابندی کر لے اور اپنے آپ کو ان 6 باتوں سے بچا لے، یعنی ان 6 چیزوں کے قریب نہ جائے، ان سے رک جائے جن سے روکا گیا ہے، تو پھر بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں، آپس میں محبت و الفت پیدا ہو سکتی ہے، اور نفرتیں اور غدورتیں دور ہو سکتی ہیں. اور ایک مسلمان کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر حکم پر وہ اپنی گردن جھکا دے. مسلمان کی شان ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، جب پہنچے کسی مومن کے کانوں میں تو اس کو چاہیے کہ سر اس کا جھک جانا چاہیے. صحابہ کرام کے اندر یہی چیز پائی جاتی تھی. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے ایک صحابی کے ہاتھ پر آپ کی نظر پڑی تو دیکھا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈال رکھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اس کے ہاتھ میں انگوٹھی سونے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ میرا امتی ہو کر اور حرام چیز تمہارے ہاتھ میں، سونا تو مرد کے لیے حرام ہے، یہ کیسے آیا تمہارے پاس؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وہ انگوٹھی لے کر اسے پھینک دیا.
کچھ دیر کے بعد جب مجلس برخاست ہوئی، وہ صحابی جانے لگے تو دوستوں نے مشورہ دیا، باقی صحابہ نے ان سے فرمایا کہ مرد کے لیے سونا پہننا، سونے کا استعمال ناجائز اور حرام ہے، عورت کے لیے نہیں، اور اس کی خرید و فروخت کی ممانعت بھی نہیں ہے۔ انگوٹھی اٹھا لو، تم جا رہے ہو چھوڑ کر، اسے اٹھا لو، تمہارے کام آئے گی، بیچ دو اسے، رقم تمہارے کام آئے گی، گھر میں اپنی زوجہ کو دے دینا، کسی اور خاتون کو دے دینا، وہ تو استعمال کر سکتی ہیں، ممانعت تو نہیں ہے۔ لیکن وہ صحابی کہتے ہیں کہ جس چیز کو میرے آقا نے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے، میں کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے، جس چیز کو اللہ کے رسول نے ناپسند فرمایا اس سے رک جائے انسان۔ اور یہاں پر تو احکام ہیں، اللہ رب العزت نے احکام دیے ہیں، حکم دیا ہے، تو پہلے بھائی بھائی قرار دیا اہل ایمان کو، پھر لڑائی جھگڑے اور اختلاف کی صورت میں صلح کرانے کا حکم دیا۔ اب یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، فرمایا کافروں سے میں بات نہیں کرتا، منافقین سے میں بات نہیں کر رہا، میں غیروں سے بات نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنو، تم تو میرے اپنے ہو نا، تم تو کلمہ پڑھ چکے ہو، میرے نبی کی رسالت کا اقرار کر چکے ہو، تم تو میرے اپنے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، میں تم سے مخاطب ہوں۔ اور جب بھی یہ لفظ آتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، جو بھی پڑھ رہا ہے، جو بھی سن رہا ہے، پروردگار عالم اسی سے مخاطب ہے۔ جب بھی کوئی پڑھے گا، تلاوت کرے گا، جب بھی کوئی سنے گا تو وہ یہی تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرما رہے ہیں، ہر اہل ایمان کو خطاب ہے۔ اور فرمایا کیا کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، فرمایا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا، تم نے ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا۔ کوئی قوم یعنی کوئی گروہ، کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، کسی قوم والے دوسری قوم والوں کا مذاق نہ اڑائیں، کوئی فرد کسی دوسرے فرد کا مذاق نہ اڑائے۔ فرمایا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، کیونکہ اللہ کے ہاں ظاہری صورت تو نہیں دیکھی جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری شکل کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ رب العزت کے ہاں تو ہمارے باطن کو دیکھا جاتا ہے، دلوں کو دیکھا جاتا ہے اور اعمال کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اندر عمل کتنا ہے اور اس کے اندر دل اس کا کتنا خوبصورت پایا جاتا ہے، اس چیز کو دیکھا جاتا ہے، نہ رنگت کو دیکھا جاتا ہے، نہ شکل و صورت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مذاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے کا، اور لڑائی اور جھگڑے اور نفرتوں کا ذریعہ بننے والی ایک بات یہ بھی ہے، کیونکہ ہم نے تو کسی کو کہہ دیا نا، بڑی مجلس میں مذاق اڑا لیتے ہیں، کسی کو کسی لقب سے پکار لیتے ہیں، کسی کو کسی لقب سے پکار لیتے ہیں، اور یہ مذاق لباس پہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لباس کے ساتھ مذاق کر لیا جائے، کسی کے قد پہ مذاق کیا جائے، کسی کی صورت کو دیکھ کر اس کی ناک، اس کا کان، اس کے دانت، اس کی شکل و صورت، اس کے ہاتھ، اس کی انگلیاں دیکھ کر اس کا مذاق اڑایا جائے، تو یہ جرم اتنا بڑا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال دیا، سردار کی بیٹی تھی، یہودی سردار کی بیٹی تھی اور ایک یہودی سردار کی بیوی تھی، لیکن غزوہ خیبر کے موقع پر اس کا شوہر بھی مارا گیا اور باپ بھی قتل ہوا، تو یہ قیدیوں میں آئی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا صحابہ کرام نے، اور آپ نے آزاد فرما کر پھر ان سے نکاح کر لیا تھا۔ تو امہات المومنین میں شامل ہیں حضرت صفیہ۔ ظاہری حسن و جمال اللہ نے بہت دیا تھا، مگر قد مبارک ان کا چھوٹا تھا، باقی ازواج مطہرات سے قد ان کا چھوٹا تھا۔ تو ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی، تو کوئی ذکر چلا حضرت صفیہ کا، تو انہوں نے بات کرتے ہوئے حضرت صفیہ کی طرف اشارہ کر دیا، ان کے قد کی طرف، کہ اس نے کہا ہے۔ ہم جسے کہتے ہیں نا اشارہ ہوتا ہے چھوٹے قد والا، تو اشارہ کر دیا کہ اس نے یہ بات کہی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. فرمایا عائشہ محبت اپنی جگہ، میرے دل میں تیرا مقام اپنی جگہ، ساری باتیں ٹھیک، لیکن جو بات تم نے کہی ہے جانتی ہو کہ اس کے اندر کتنی برائی پائی جاتی ہے. تو نے ایک مذاق اڑایا اس کے قد کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر یہ ایسا کڑوا زہر ہے. یہ جملہ کہنا، کسی کا مذاق اڑانا، فرمایا کہ اتنا کڑوا اور بد ذائقہ زہر ہے کہ اگر اس جرم کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی بد ذائقہ اور کڑوا ہو جائے گا. ہم روزانہ مذاق اڑاتے ہیں، گزرتے ہوئے کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی کے لباس کا مذاق اڑا دیا، کسی کے قد کا مذاق اڑا دیا، کسی کی صورت کا مذاق اڑا دیا، کسی کی غربت کا مذاق اڑا دیا، کسی کی پریشانی پر، تکلیف پر اس کا مذاق اڑا لیا. ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا اس جرم سے. فرمایا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. ایسا نہ ہو کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں مال و دولت کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی کی جسمانی طاقت اور قوت کو نہیں دیکھا جاتا. مکہ مکرمہ میں بہت بڑا سردار تھا، عمرو بن ہشام، جسے ابو جہل کہتی ہیں. بہت بڑا سردار تھا، لیکن اللہ کے ہاں سرداری قابل قبول نہیں ہے. سب سے زیادہ حسین تھا ابو لہب. لہب آگ کے شعلے کو کہا جاتا ہے. ان کے حسن کی وجہ سے ان کو ابو لہب کہا گیا. رنگ اتنا سفید اور سرخ تھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے شعلہ ہو آگ کا. اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، رنگت کی صفائی کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا گیا. لیکن یہ حسن اس کی نجات کا ذریعہ نہ بنا. ابو جہل کا مالدار ہونا، سردار ہونا اس کا ذریعہ نہ بنا. ولید بن مغیرہ کے جوان بیٹے تھے، 10 بیٹے جوان ہیں. مال و دولت اللہ نے بہت دیا تھا، لیکن یہ مال و دولت اور بیٹے اس کے لیے عزتوں کا باعث نہیں بنے. ان کے مقابلے میں دیکھیں، شکل و صورت واجبی سی ہے، غریب الدیار ہے، اپنا مکان نہیں پاس، رہائش کے لیے اپنی جگہ نہیں ہے، غربت ہے، فقر ہے، غلامی کی زندگی ہے. اور اس حد تک کہ ابو جہل کہا کرتا تھا بلال تم قمیض نہ پہنا کرو تاکہ پتہ چلے کہ غلام جا رہا ہے. قمیض پہننے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں شب معراج جنت کی سیر کر رہا تھا تو اپنے سے آگے میں نے قدموں کی آواز سنی. میں نے پوچھا جبریل یہ آواز کیسی ہے؟ جنت میں کون چل پھر رہا ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا آقا جنت میں آپ سے پہلے کوئی نہیں چلنے پھرنے کے لیے آیا، یہ آپ کا غلام بلال ہے جو مکے کی گلیوں میں چل رہا ہے، قدموں کی آہٹ جنتوں میں سنائی دیتی ہے. تو اللہ کے ہاں رنگت کو نہیں دیکھا جاتا. اس لیے فرمایا کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو، اس کے اندر تقوی زیادہ پایا جاتا ہو، اس کے اندر اخلاص زیادہ پایا جاتا ہو، اس کے اندر للہیت پائی جاتی ہو. حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کے بندے، لباس پھٹا پرانا، بال بکھرے ہوئے اور مفلوق الحال ہوتی ہیں، غریب ہوتی ہیں، فقر طاری ہوتا ہے. حالت ایسی ہوتی ہے کہ شاید کوئی ان کو اپنے ساتھ دسترخوان پر نہ بٹھائے، شاید کوئی ان کو اپنے گلاس میں پانی نہ پلائے، آج کل کے حساب کے مطابق شاید کہ کوئی اس کو اپنے کپ میں چائے بھی پیش نہ کرے. بظاہر صورت ایسی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی ذات پر کسی معاملے میں قسم کھا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے اپنی تقدیر کو بدل دیتے ہیں. تو اس لیے کسی کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کے فقر کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا اس بات سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی لوگ کسی کے بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ بچے جس کے ہوتے ہیں نا یہ اس سے پوچھیں اس کے دل میں کیا ہے. وہ ایک لطیفہ تھا، کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ ملک میں جو سب سے حسین بچہ ہو وہ لے کر آؤ میرے پاس، جو سب سے خوبصورت بچہ ہو وہ میرے پاس لے کر آؤ.
وزیر آیا, گلی میں گھومتا رہا, بازار کا چکر لگایا, اس کے بعد گھر آیا, اپنے بچے پر نظر پڑی, اٹھا کر لے آیا, بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. بادشاہ نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا جی آپ نے فرمایا تھا کہ جو سب سے حسین ہو شہر میں لے آؤ, میں لے آیا ہوں. اس نے کہا یہ کیا؟ رنگ کا کالا ہے, کالے رنگ کا بچہ ہے, آنکھ اس کی ترچھی ہے, ناک اس کی چپٹی ہے, تجھے یہ حسین ملا؟ عرض کرنے لگا حضور میں نے بڑا چیک کیا, بڑا گھوما ہوں بازاروں میں, گلیوں میں, اپنے بچے سے خوبصورت میں نے کسی کو نہیں پایا. تو اولاد ایسی چیز ہوتی ہے, اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے, چاہے وہ جس شکل میں ہو. اپنے والدین کی نظروں میں وہ سب سے زیادہ حسین ہوا کرتے ہیں, سب سے زیادہ خوبصورت وہی ہوا کرتے ہیں. تو ہم کسی کے بچوں کا مذاق اڑا لیتے ہیں کبھی. اب ہم نے تو مذاق اڑا لیا, چلے گئے, ہمیں تو بات یاد ہی نہیں رہتی. اور وہ رات جو وہ آنکھوں میں کاٹے گا, جو پریشانی میں گزارے گا, جاگ کر رات گزارے گا اور تڑپے گا, کیا وہ کہیں نہیں جائے گا؟ اس کا صلہ ملے گا نہیں. پھر ملتا ہے, پھر انسان کہتا ہے کہ میں پریشان رہتا ہوں, پریشانیاں میرا دامن نہیں چھوڑتی. ایک ساتھی میرے پاس آیا تھا, کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. اس نے کہا جی مجھ پہ جادو ہو گیا. اچھا, بہت سارے عاملوں کے پاس گیا ہوں, سب نے کہا ہے کہ جادو ہوا ہے. اس نے اپنی کیفیات بتائیں. تو بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آپ سرکاری ملازم تھے؟ اس نے کہا جی ہاں. کس محکمے میں؟ بتایا اس نے. میں نے کہا جناب والا آپ پہ کوئی جادو نہیں ہوا, آپ کو غریبوں کی بد دعائیں لگی ہیں, اور بد دعا جادو سے زیادہ ہے, ساری زندگی سرگرداں رہو گے. تو اس نے سر جھکا دیا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا یہ سب مجھے آج تک کسی نے نہیں بتایا, آپ کے کہنے پر میرا خیال چلا گیا اس طرف. تو اس نے کہا اس کا حل بتائیں. میں نے کہا جن جن پہ ظلم کیا ہے ایک ایک کے دروازے پر جا کر معافی مانگو. اگر یہاں پر معافی نہ مانگی تو روز قیامت دینا پڑے گا حساب وہاں پر. تو ہم تو ایک کام کر کے چلے جاتے ہیں, جملہ زبان سے نکالا اور چلے گئے. ہم نے کبھی نہ سوچا کہ اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی, اس کو اس سے کتنی تکلیف پہنچی ہوگی, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی صورت پر اعتراض کرتے ہیں, کسی کی شکل پر, کسی کی بناوٹ پر ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں, تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا, بنانے والے نے بنایا ہے. حضرت لقمان حکیم, اللہ نے ایک مقام دیا تھا, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی, دانائی عطا کی. اور لقمان ایسی شخصیت ہے, نبی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر قرآن پاک کی ایک سورت نازل فرمائی ہے. جو بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا, لیکن تعلق ان کا حبشے سے تھا. حبشی لوگ تو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں, وہیں سے, اسی قوم سے ان کا تعلق تھا. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی حکمت سے نوازا ہے, اللہ نے آپ کو بڑی دانائی دی ہے, اللہ نے آپ کو بڑا علم دیا ہے, انبیاء علیہ السلام کی صحبتیں آپ نے اٹھائی ہیں, آپ کی دانائی اور حکمت بھری باتوں سے بادشاہ بھی مستفید ہوتے ہیں, لیکن رنگ آپ کا کالا ہے. کسی شخص نے کہہ دیا کہ رنگت آپ کی کالی ہے, لگتا نہیں ہے کہ ساری چیزیں آپ کے اندر, یہ سارے اوصاف آپ کے اندر ہوں. جب رنگ کو دیکھتی ہیں تو لگتا ہے اس میں کچھ نہیں ہے. حضرت لقمان نے جب سنا تو فرمانے لگے کہ ذرا سوچ لے کیا کہہ رہے ہو, آپ یہ اعتراض مجھ پہ کر رہے ہو یا میرے بنانے والے پر کر رہے ہو؟ میں نے اپنے آپ کو خود تو نہیں بنایا. آپ کا یہ جملہ کہنا یہ اعتراض مجھ پہ نہیں ہے, آپ نے اعتراض بنانے والے پہ کیا ہے, اور بنانے والے نے جو میرے لیے رنگ اچھا سمجھا اسی رنگ میں مجھے بنایا ہے, کیونکہ وہ تو خود فرماتی ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. جو رنگ مجھے مناسب تھا وہی رنگ ہی مجھے عطا کیا ہے, جو صورت میری مناسب حال تھی مجھے وہی صورت ہی عطا فرمائی ہے. تو اس لیے کسی کی شکل و صورت کو دیکھ کر, کسی کے لباس کو دیکھ کر, کسی کی ظاہری حلیوں کو دیکھ کر اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے روکا ہے. اور ایک دوسری بات یہاں پر یہ عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو احکام ہوتے ہیں نا, اکثر
وہ خطاب مردوں کو ہوتا ہے اور خواتین بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. جیسے نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، بظاہر تو مذکر کا صیغہ لیکن خواتین ساتھ شامل ہیں. ہر حکم اس طرح ہے، یہ نہیں ہے کہ مردوں کو نماز کا حکم دیا عورتیں چھٹی کریں، وہ بھی ساتھ ہیں. روزے کا حکم آیا کتب علیکم الصیام، عورتیں ساتھ شامل ہیں. حج کا حکم آیا خواتین ساتھ شامل ہیں. زکوٰۃ کا حکم آیا خواتین ساتھ شامل ہیں، جبکہ ان کو علیحدہ خطاب نہیں کیا گیا. اور بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ ان میں خواتین کو الگ سے خطاب نہیں کیا گیا، لیکن اس مسئلے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے مردوں کو الگ خطاب فرمایا، عورتوں کو الگ خطاب فرمایا. یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. فرمایا کہ مرد بھی کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائیں، ایک گروہ مردوں کا بھی کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو سکتا ہے ان کے دلوں کے اندر تقوی زیادہ پایا جاتا ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں اخلاص زیادہ پایا جاتا ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں للہیت زیادہ پائی جاتی ہو. اس لیے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. اور عورتوں کو الگ خطاب فرمایا ولا نساء من نساء، اور عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ان کو الگ خطاب کیا. اور یہ مرض عورتوں میں ذرا زیادہ ہی ہوتا ہے. کسی محفل میں ہوتی ہیں تو کسی کی چال پر اعتراض کر لینا، اس کا مذاق اڑانا، کسی کے دیکھنے کے انداز پر اعتراض کر دینا، اس کا مذاق اڑا لینا، کسی کے لباس پر، کسی کے لباس کی سلائی پر اس کا مذاق اڑانا. ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے نا، اور وہ جان بوجھ کر ہی ایسے کرتی ہیں، حالانکہ وہ چیز قابل اعتراض نہیں ہوتی، لیکن اس میں سے اعتراض نکال لیتی ہیں تاکہ میں ہی سب سے اچھی لگوں، میرا لباس سب سے اچھا ہے، میرا ٹیلر ماسٹر سب سے اچھا ہے جو میرا لباس سیتا ہے، میری چیزیں سب سے اچھی ہیں، میری چال سب سے اچھی ہے، میری گفتار سب سے اچھی ہے. اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے دوسروں کا مذاق اڑا دینا. اس لیے فرمایا عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. فرمایا عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. عورتوں میں بھی ایسی ہیں، کئی عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام مرتبہ عطا فرمایا ہوتا ہے. رابعہ بصریہ بھی تو عورت تھی. اسی طرح بہت ساری خواتین گزری ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات میں اور بھی کروں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دینداروں اور دین کا کام کرنے والوں کا مذاق تو قطعاً نہ اڑایا کریں. قرآن حکیم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل فرمایا اس بات پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک منافق نے ایک بات کہہ دی. جو اصحاب صفہ تھے نا، جو مسجد کے احاطے میں ان کے لیے چبوترا بنا ہوا تھا، جن کا کام تعلیم حاصل کرنا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کرنا تھا، انہی میں حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، باقی صحابہ کرام بھی ہیں. کبھی کبھی ان کی تعداد 200 تک پہنچ جاتی تھی، کبھی 70 تک ہوتے تھے. تو ان کا کام یہی تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کرنا اور قرآن حکیم کو یاد کرنا. یوں سمجھ لیں کہ وہ طالب علم تھے، دینی مدرسے کے طالب علم. تو کسی منافق نے کہہ دیا کہ دیکھو بھئی یہ کھانے میں تو بڑے شیر ہیں، خوب کھا لیتے ہیں، لیکن جب میدان کی بات آتی ہے نا جنگ کی تو پھر یہ کمزوری کی کھاتی ہیں، لڑنے کی طاقت نہیں ہے ان میں، کھانے کے شیر ہیں، بس یہ ایسے ہی جنت کے وارث بنے پھرتے ہیں. اب یہ جملے اس نے کہہ دیے، اور یا یہ جملے جو اس نے کہے ہیں یقین کریں اگر غور کریں تو یہ جملے ہمارے ہاں روزانہ چلتے ہیں، روزانہ چلتے ہیں. آپ شاید نہیں کہتے ہوں گے، میں دوسروں سے سنتا ہوں، آپ سے میں نے کبھی نہیں سنا. مولویوں نے ڈھیٹ دیکھو کہتے ہیں نا، بیماری ہوتی ہے، میرا کہاں ہے پیٹ، میں بھی تو کھاتا ہوں نا. تو جو بیمار ہوگا تو اس کا پیٹ بڑھے گا، تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات کسی کو. اب یہ جملے اس طرح کے، مولویوں دی گردنہ دیکھو، انہاں دا کھاون دیکھو، یہ جملے ہوتے ہیں اکثر، یہ مذاق اڑانا ہے. اب یہ اللہ کے ہاں یہ کیا ہے، آج یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، اور اس کو بھلانا نہیں ہے، دل کی تختیوں پہ لکھ لیں.
کاغذوں پہ نہیں لکھنا، دل کی تختیوں پہ لکھنے، بچوں کو بھی سمجھایا کریں۔ جب ان منافقین نے اصحاب صفہ پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر یہ اعتراض کیا، مذاق اڑایا، بطور مذاق کے کہا، بعد میں انہوں نے اقرار بھی کیا، کنا نخوض ونلعب، کہ ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے، انہوں نے کہا بھی ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اس نے مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے، ان کو سنا دیجئے، بتا دیجئے، سمجھا دیجئے، اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ اب بتاؤ، جو جملے میں نے سنائے اس میں اللہ کا مذاق اڑایا انہوں نے؟ اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا؟ انہوں نے تو صحابہ سے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی آیت نازل فرما دی، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تم ان کا مذاق اڑاتے ہو؟ تو بتا دیا کہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، جو ان کا مذاق اڑاتا ہے، گویا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے گا اس کا کفر یقینی ہے۔ اللہ کا مذاق اڑائے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے مسلمان نہیں رہ سکتا، قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑائے مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ دینداروں کا مذاق اڑانا اتنا بڑا جرم ہے، تو اس لیے مذاق اڑانے سے تو منع کیا گیا، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ جو دیندار ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، وہاں پر تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 باتیں بیان فرمائی ہیں کہ ان 6 باتوں سے رک جاؤ، ان کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ یہ 6 باتیں ہی ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر بات آپس میں اختلاف کا، نفرت کا، کدورت کا، لڑائی جھگڑے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے۔ تو ان باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور پہلی بات یہی تھی کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ انشاءاللہ زندگی باقی باتیں عرض کی جائیں گی۔ آخر میں اتنا عرض کر دوں کہ آج 31 دسمبر ہے نا، کل 1 جنوری ہے، یہ شمسی سال کہلاتا ہے، اور ہمارا جو اپنا سال ہے جس کی ترتیب سے ہمارے روزے ہیں، نمازیں ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا حج ادا کرتے ہیں، ہمارے جو سارے فرائض جس کے ساتھ متعلق ہیں، وہ سال قمری سال ہے جس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ تو دسمبر شمسی سال ہے، اور اس کا حساب عیسائیوں کے ہاں ہوتا ہے۔ اس کا آغاز انہوں نے کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے سے، جس تاریخ کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا تو اسی سال سے انہوں نے اس سال کا آغاز کیا تھا۔ عیسائیوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے۔ اب یہ بات اپنی جگہ کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، قرآن حکیم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب بچے کی ولادت کا وقت ان کو قریب پہنچا تو وہ دور چلی گئیں مکان شرقیہ، تو وہاں پر ایک سائڈ پہ ہو گئیں بیت المقدس سے، اور وہاں پر ایک کھجور کا درخت تھا، اس کے تنے کے ساتھ جا کر ٹیک لگایا۔ تکلیف ہوتی ہے بچے کی ولادت کے وقت، اکیلی تھی، اور عمر کتنی تھی؟ 16-17 سال کی عمر تھی، یا بعض نے 18 سال لکھی ہے۔ تو اس موقع پر جبریل امین اللہ کی طرف سے حکم لے کر آیا کہ اے مریم گھبرائے نہیں، اپنے سامنے دیکھو۔ جب دیکھا تو تازہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ ابل رہا تھا، اور فرمایا کہ اے مریم کھجور کے تنے کو ذرا ہلاؤ، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، آپ ہلائیں تنے کو، کھجور کے تنے کو آپ ہلائیں تو کیا ہوگا؟ فرمایا تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَلِيًّا، کہ اوپر سے وہ تازہ کھجوریں درخت پھینکے گا تمہاری طرف۔ اب بتائیں کھجوریں دسمبر میں ہوتی ہیں؟ کھجور ہوتی ہے دسمبر میں آپ کے ہاں؟ کھجور جولائی میں ہوتی ہے، جولائی اگست کے مہینے میں کھجوریں ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گرمیوں کے موسم میں ہوئی ہے، نہ کہ دسمبر کے مہینے میں۔ ان کے پاس بیچاروں کے پاس ساری بس سنی سنی باتیں ہیں، اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس، کوئی مضبوط دلیل والی بات تو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔
تو کھجوروں کا موسم تھا، فرمایا تم ہلاؤ، تنا ہلے گا تو اوپر سے کھجوریں گریں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ اپنا تہوار مناتے ہیں، ان کی ایک اپنی تہذیب ہے، ہماری ایک اپنی تہذیب ہے، ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور ہمارے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سالانہ 2 تہوار دیے ہیں، خوشی منانے کے 2 موقع دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ 2 ہمارے تہوار موجود ہیں، ان کا اپنا تہوار ہے، ہمارا اپنا ہے۔ کوئی بھی عیسائی یا کوئی بھی یہودی آپ کے ساتھ عید الفطر بطور تہوار کے کبھی نہیں منائے گا۔ کوئی بھی عیسائی، کوئی بھی یہودی، کوئی بھی ہندو، کوئی بھی بدھسٹ کبھی بھی آپ کے ساتھ عید الفطر کا تہوار نہیں منائے گا۔ تو پھر آپ کیوں اپنی عقل کو پیچھے پھینک کر ان کے تہواروں میں شامل ہو جاتے ہیں؟ وہ تو کبھی نہیں مناتے، کبھی دیکھنے آپ نے عیسائیوں نے عید الفطر کا تہوار منایا ہو؟ اور وہ مناتے ہیں یہ خوشی کے دن، پورا ہفتہ مناتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہفتہ مناتے ہیں، خوشی کا۔ اور وہ ہفتہ شروع کب ہوتا ہے؟ 25 سے، ان کے خیال میں 25 دسمبر کو ولادت ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ہفتہ مکمل کب ہو رہا ہوتا ہے؟ 31 دسمبر کو رات کے 12 بجے۔ یہ وہ اپنا مذہبی تہوار منا رہے ہیں، ہمارے بیوقوف بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ کل ایک ساتھی نے وہ فون کیا، کہیں پر گاڑی کی ضرورت تھی تو اسے رینٹ پہ گاڑی لینا چاہتا، جو بات کی اس سے تو اس نے کہا جی گاڑیاں کوئی نہیں ہیں۔ کہاں ہیں بھائی؟ ہمارے جوانوں نے بک کرا لی ہیں، وہ یہ رات منانے کے لیے اسلام آباد لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے، روز قیامت انہی کی صفوں میں کھڑا ہوگا۔ اس لیے خدا را اپنی تہذیب کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے، ہم مسلمان ہیں، ہماری اپنی تہذیب ہے۔ ہم دوسروں کے ساتھ کیوں شامل ہو جاتے ہیں؟ ہمارے پاس تو ہمیں سب کچھ اسلام نے عطا کیا ہے کہ ان کے مذہبی تہوار مناتے رہیں۔ کوئی ہولی منائے گا اور کوئی اپنا برتھ ڈے منائے گا، کوئی کسی کی آمد منائے گا، کوئی کسی کا جانا منائے گا، ہمارا ان سے کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سال ختم ہونے پر خوشی منانا سوائے بیوقوفی کے اور کچھ نہیں ہے، ورنہ انسان سوچے تو ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہے۔ جو زندگی لے کر آئے تھے 1 سال زندگی کا کم ہو چکا ہے۔ ایک مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ رات کی گھڑیوں میں تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کر لے کہ اس سال بھر میں میں نے کیا کمایا، سال بھر میں میں نے اپنے رب کو کتنا راضی کیا، اس سال بھر میں میں نے اپنے رب کی کتنی نعمتیں استعمال کی، کتنا شکر ادا کیا، کتنی میں نے نمازیں پڑھی ہیں، کتنی میں نے نیکیاں کمائی ہیں، اور کتنی میں نے نافرمانی کی ہے، کتنے میں نے گناہ کیے ہیں۔ سال بھر کے اپنے گناہوں پر آنسو بہائے، ندامت اختیار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور نئے سال کی آمد پر آئندہ کے لیے اپنا لاہ عمل مرتب کرے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے۔ پہلے 1 پارہ تلاوت کیا کرتا تھا، اب انشاءاللہ نیا سال ہے تو میں 2 پارے روزانہ تلاوت کروں گا۔ پہلے میں 1 تسبیح پڑھا کرتا تھا، اب میں 2 تسبیحات پڑھوں گا۔ یہ ہے لاہ عمل اختیار کریں، آگے کے لیے کچھ اعمال میں بڑھوتری ہو۔ اسلام میں سال کے اختتام پر یا سال کی آمد پر خوشیاں منانا، چراغاں کرنا، یہ ثابت نہیں ہے اور نہ ہماری تہذیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ فرمایا میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، یعنی اللہ کے رسول کا زمانہ، پھر صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ ان زمانوں میں ہمیں ایسی مثال کوئی نہیں ملتی۔ سب سے بہترین زمانے تو وہ تھے۔ ہاں دعا سکھائی گئی ہے، ہر مہینے چاند نظر آئے تو مہینے کی دعا سکھائی گئی ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، پڑھ لیا کریں، اللہ سے مانگ لیا کریں۔ چاند نظر آ گیا نہ تو ہر مہینے کی دعا ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ اس طرح بعض صحابہ کرام سے روایت منقول ہے کہ وہ صحابہ کرام جب سال نیا شروع ہوتا تھا تو ایک دوسرے کو دعا سکھایا کرتے تھے کہ یہ دعا کے کلمات پڑھ لیا ہو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کا سوال ہے۔ لیکن وہ سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ چلے اس سال یہ بھی سال تو ہے، ہمارا حساب کتاب تنخواہیں وغیرہ اس سال کے حساب سے ہوتی ہیں، شمسی حساب سے، تو اس سال کے آغاز پر بس دعا پڑھ لیں بس۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہیں، خدا را ان چیزوں سے بچیں اور کفر سے مشابہت اختیار نہ کریں، ورنہ دنیا میں بھی خسارے کا باعث ہے اور آخرت میں نقصان کا ذریعہ ہے۔
اور آخری بات کہ پاکستان کے آئین میں قادیانی، مرزائی، احمدی یہ غیر مسلم اقلیت ہیں، اور یہ آئین کا بھی فیصلہ ہے، عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں کہ چونکہ یہ غیر مسلم ہیں اور پہلے ان کی سازشیں ملک کے خلاف ہوتی رہی ہیں ان کی طرف سے، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی، یعنی کوئی احمدی، کوئی قادیانی، مرزائی وغیرہ کسی ذمہ دار اور اعلیٰ عہدے پر فائز ان میں سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن سازش کے تحت ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ عدالتی قوانین کو پس پش ڈالتے ہوئے یہ اعلیٰ عہدوں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اور خصوصاً ان چند سالوں میں تو مزید ان کو تقویت ملی ہے، ان کو پر لگے ہیں۔ ایف آئی اے کا جو ڈائریکٹر جنرل ہے خدا بخش، ابو بکر خدا بخش اس کا نام ہے، آپ نے نیٹ پہ دیکھا ہوگا، وہ پکا قادیانی ہے اور متعصب قادیانی ہے۔ قادیانیوں کے جلسوں کی سرکاری عہدیدار ہونے کے باوجود، سرکاری ملازم ہونے کے باوجود وہ مرزائیوں کے مذہبی جلسوں کی صدارت بھی کرتا ہے، ان کو جلسوں کی منظوری دینا، اور اس کے علاوہ اس نے اپنی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کافی تعداد میں قادیانیوں کو بڑے بڑے عہدوں پر تعینات بھی کرایا ہے۔ اور اس وقت بھی چونکہ وہ ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ ہے اور اس کی مدت ملازمت 6 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے، عدالت کا فیصلہ موجود ہے کہ جس ملازم کی مدت ملازمت پوری ہو جائے تو اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ریٹائر ہو جانا چاہیے۔ عدالت کا فیصلہ ہے، 60 سال پورے ہو گئے بس فارغ، تاکہ کسی اور کو موقع ملے۔ لیکن اس حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کی مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد 3 سال تک مزید اس کو اس سیٹ پر بٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لہٰذا پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے اہل ایمان کی طرف سے، اور ہم بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس مطالبے میں عالمی مجلس کے جو مرکزی قائدین ہیں ان کے فیصلے کے مطابق انہی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ابو بکر خدا بخش کو جو 6 تاریخ کو ریٹائر ہو رہا ہے اس کو فوراً اپنے ٹائم پر گھر جانے دیا جائے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں یا نہیں؟ اس کو گھر جانے دیا جائے تاکہ یہ سیٹیں کسی اور مسلمان کے کام میں آئیں۔ اور ساتھ ہمارا مطالبہ ہے، چونکہ ہمارے آئین میں یہ بات موجود ہے، عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ کوئی بھی قادیانی کسی اعلیٰ عہدے پر تعینات نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ کسی بھی قادیانی کو کسی بھی اعلیٰ عہدے پر تعینات نہ کیا جائے۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ جزاکم اللہ، وآخر الدعوانا